بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسافر کی نماز کے طریقے کے بارے میں اور سفر کے کیا آداب ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سفر سے جڑے اہم مسائل کا بھی آج کی ویڈیو میں ذکر ہوگا۔ تو دوستوں، آپ سب لوگ آخر تک ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سفر ایک ایسی ضرورت ہے جو لوگوں کو اکثر پیش آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کے مسائل سے بھی واقفیت اور جانکاری ہونا بھی ہم سبھی کی ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ سفر جو ہماری ضرورتوں کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، وہ ضرورت بھی پورا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے عبادت بھی بن جائے اور اس میں ہماری عبادتیں بھی مکمل ہو جائیں۔ دوستوں، اسی بنیادی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا اس بات کی طرف خیال گیا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے سامنے مسافر کی نماز کو بیان کیا جائے۔ اور سفر چونکہ ایک اہم ضرورت ہے جو زندگی کے مرحلے میں اکثر انسانی زندگی میں پیش آتی جاتی رہتی ہے، تو اس بات کی طرف بھی دوستوں ہمارا خیال ہوا، اس کے آداب اور اس کی سنتوں سے لوگوں کو روبرو کرایا جائے، تاکہ یہ انسانی ضرورت ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت کی لسٹ میں بھی اس کا نام شمار ہو جائے اور ہمیں سفر کے آداب اور سنتوں پر عمل کر کے عبادت کا بھی ثواب مل جائے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے سفر کے آداب آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہیں گے۔ سفر کے آداب اس طرح ہیں۔ نمبر 1، دوستوں، ویسے تو سفر کی ضرورت جب بھی پیش آئے اسلام نے سفر کرنے کی بھرپور اجازت دی ہے، لیکن جمعرات کے دن سے سفر کی شروعات کرنے کو اسلام نے پسند فرمایا ہے۔ اور دوسرا، اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں، صبح سویرے یعنی فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد ٹھنڈک میں سفر کرنا اسلام نے مبارک اور بہتر بتایا ہے۔ اور تیسرا، اگر کوئی شخص صبح سفر نہ کر کے دوپہر میں سفر کرنے کی ضرورت محسوس کرے تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس کے سفر کی شروعات ظہر کے بعد فرمائی تھی، تو ظہر کے بعد بھی سفر کرنے کی شروعات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا، ایک اچھے ساتھی اور اچھے دوست کو ہر جگہ پسند کیا جاتا ہے، تو سفر سے پہلے شریعت میں ایک اچھا ساتھی تلاش کرنا بہتر ہے، تاکہ سفر میں کوئی ضرورت یا پریشانی پیش آ جائے تو وہ مدد کر سکے، اسی طرح آپ کے سامان کی بھی حفاظت کر سکے۔ 5ویں نمبر پر، اگر کئی لوگ ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں تو ان لوگوں میں جو شخص سب سے زیادہ سمجھدار ہو اسے سفر کا امیر یعنی ذمہ دار بنا لیا جائے، تاکہ وہ اچھے سے سب کی رہنمائی کر سکے۔ 6ٹھی چیز، ہر کام کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے اور کامیابی کا صحرا ہمارے سر بندھے۔ اسی طرح سفر کرنے سے پہلے بھی 2 رکعت نفل پڑھنا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو گے تو سفر کی تمام ناپسندیدہ چیزوں سے محفوظ رہو گے۔ اور 7ویں چیز، ویسے تو خود بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر موڑ پر امن و سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو تو اس سے بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے، اس لیے کہ سفر میں کی جانے والی جائز دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ 8ویں چیز، دوستو، اگر سفر کرنے والا شخص شادی شدہ ہے اور سفر میں اسے کوئی عذر اور دشواری نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں بیوی کو سفر میں ساتھ لے جانا مسنون ہے۔ اس میں سفر کرنے میں سہولتیں بھی ہوں گی اور نفس کی حفاظت بھی رہتی ہے۔ نمبر 9، جس کام کے لیے سفر میں جایا جا رہا ہے جب وہ کام پورا ہو جائے تو اس کام کے پورا ہوتے ہی گھر پر آنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 10، ویسے تو ہر وقت اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، ان پر خرچ کرنا صدقہ کرنے کے برابر ہے، اس میں ثواب بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اگر وسعت ہو تو سفر سے واپسی پر گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لانا یا ہدیہ لانا مسنون ہے، تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے۔ نمبر 11، جب سفر سے واپس آ جائیں تو سب سے پہلے مسجد جا کر یا گھر میں 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ نمبر 12، جب سفر سے واپس گھر آئیں تو گھر والوں کے لیے معانقہ کرنا یعنی ان سے گلے لگنا، یہ بھی مسنون ہے، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 13، عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ سفر میں
گانوں سے اپنا دل بہلا لیا جاتا ہے اور ٹائم پاس کیا جاتا ہے۔ اس طرح کرنا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، بلکہ جب ہم سفر میں ہوں تو اللہ کے ذکر و اذکار میں، قرآن کریم کی تلاوت میں اور دینی مشغلوں میں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سفر میں اللہ کا ذکر میں لگا رہتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص سفر میں شعر و شاعری یا گانے وغیرہ سنانے میں لگا رہتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ اس لیے سفر میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا اور اس میں وقت گزارنا چاہیے۔ آدمی مسافر کب بنتا ہے؟ دوستو، ابھی ہم نے سفر کے آداب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آدمی مسافر کب بنتا ہے اور کہاں سے سفر کی حد شروع ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص 48 میل یعنی تقریباً 78 کلومیٹر کی دوری کا سفر طے کرنے کا ارادہ کرے، اپنے شہر، قصبے یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جائے تو وہ شریعت کی نظر میں مسافر ہو جاتا ہے۔ اب چاہے 78 کلومیٹر کا یہ سفر گھنٹوں میں طے ہو یا پھر منٹوں میں، 78 کلومیٹر کی یہ دوری کا سفر طے کرنے والا مسافر بن جائے گا۔ مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم ہے۔ دوستو، جب آدمی سفر کے ارادے سے آبادی سے باہر نکل جائے تو اس پر سفر کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ وہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں کو قصر کرے گا، یعنی ان تینوں نمازوں کی فرض کی 4 رکعت کی جگہ 2 رکعتیں پڑھے گا، اور فجر، مغرب اور وتر کی نمازیں اپنی حالت پر پڑھے گا، یعنی سفر میں بھی فجر کی 2 رکعت ہی پڑھے گا اور مغرب اور وتر کی 3 رکعت ہی پوری پڑھے گا۔ دوستو، یہ تو فرض نمازوں کا مسئلہ ہو گیا۔ اب سنتیں پڑھنے کی ترتیب بھی آپ کے سامنے بتانا چاہیں گے۔ دوستو، اگر سفر میں سنتیں پڑھنے کا موقع ملے تو سنتیں پوری پڑھنی چاہیے، اور اگر سنتیں پڑھنے کا موقع نہ ملے تو سنتوں کو چھوڑنے کا بھی اختیار ہے، لیکن فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں فجر کی سنتوں کی بہت ہی زیادہ تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے فجر کی سنتوں کا اہتمام ضرور کریں۔ اگر مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی نماز جان بوجھ کر 4 رکعت پڑھ لے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوستو، ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ مسافر ظہر، عصر، عشاء ان نمازوں کو قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت نماز ہی پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان تینوں نمازوں میں فرض کی 4 رکعت جان بوجھ کر پڑھ لے تو اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اور اگر مسافر نے بھول کر 4 رکعت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں بیٹھ کر تشہد یعنی اتحیات پڑھ لی ہے تو 2 رکعت فرض ہو جائے گی اور 2 رکعت نفل ہو جائے گی، لیکن آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی کہ اس نماز کو وقت کے اندر دوبارہ پڑھنا مسافر پر واجب ہوگا، اور جب وہ دوبارہ وقت کے اندر اس نماز کو لوٹائے گا تو فوراً 2 رکعت ہی پڑھے گا، 4 رکعت نہ پڑھے۔ لیکن اگر مسافر نے ظہر، عصر یا عشاء کی نماز میں 4 رکعت بھولے سے پڑھ لی اور سجدہ سہو نہیں کیا اور نہ ہی وقت کے اندر اس نے دوبارہ نماز کو ادا کیا تو پھر وقت کے نکلنے کے بعد نماز خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، یعنی ادا مانی جائے گی۔ وقت نکلنے کے بعد اس کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، البتہ اس طرح کرنا نامناسب ہے۔ اس لیے اگر مسافر بھولے سے 4 رکعت نماز والی نماز میں 4 رکعت پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کرنا بھول جائے تو اسے وقت کے اندر اس 4 رکعت والی نماز کو لوٹا لینا چاہیے، اور لوٹانے میں 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ سفر میں جو نماز چھوٹ جائیں، گھر پر ان کی قضا کس طرح کی جائے گی؟ دوستو، اگر کسی شخص کی نماز قضا ہو گئی ہے، وہ گھر آ کر 4 رکعت والی نماز کی یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں ہی ادا کرے گا، اور فجر، مغرب اور وتر اپنی حالت پر ہی پڑھے گا، یعنی سفر میں فجر کی چھوٹی ہوئی 2 رکعت ہی قضا پڑھے گا اور مغرب اور وتر کی 3 رکعتیں ہی قضا کرے گا۔ اگر مسافر مقیم یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ دوستو، ہم نے آپ کو بتایا کہ مسافر سفر میں 4 رکعت والی نمازوں کی صرف 2 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ یہ مسئلہ دوستو اس وقت کا ہے جب مسافر اپنی نماز پڑھے، لیکن اگر مسافر مقیم
یعنی امام کے پیچھے ظہر، عصر، عشاء کی نماز پڑھے گا تو پھر امام کی اتباع کرتے ہوئے 4 رکعت پوری پڑھے گا۔ مسافر تنہا نماز پڑھنے کی حالت میں پوری نماز کب پڑھے گا؟ دوستو مسافر پوری نماز یعنی 4 رکعت والی نماز کی 4 رکعت 2 صورتوں میں پڑھ سکتا ہے۔ پہلی صورت کہ مسافر جس جگہ سفر کر کے گیا ہے اس جگہ پر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے، اس وقت مسافر پوری نماز پڑھے گا، یعنی 4 رکعت والی فرض نماز میں 4 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب مسافر اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی میں داخل ہو تو اس وقت بھی اگر 4 رکعت فرض والی نماز کا وقت ہو جائے گا تو 4 رکعت ہی ادا کرے گا، قصر نہیں کرے گا، کیونکہ اپنے شہر یا دیہات کی آبادی میں داخل ہوتے ہوئے نماز کو قصر کرنے کا حکم مسافر پر سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ مسافر نہیں رہتا بلکہ مقیم بن جاتا ہے۔ مقیم شخص پر نماز کو پوری طرح ادا کرنا فرض ہے، لہٰذا مسافر شخص جب اپنے شہر یا دیہات کی آبادی میں پہنچ جائے تو نماز پوری پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ تو دوستو یہ تھے سفر کے آداب، مسافر کی نماز کا طریقہ اور سفر سے متعلق کچھ اہم مسائل جو ہم نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بیان کیے ہیں۔ اسی طرح کی ویڈیو آگے بھی دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔